بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں اپنی قدرت کے کمالات اس حد تک رکھے ہیں کہ انسان اگر ان کمالات تک پہنچ جائے تو اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ کو پہچاننا اپنے رب کو پہچاننے کے برابر بتلایا گیا ہے۔ اب ہم خود کو کتنا جانتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لم یکن شیء مذکورا، تو کوئی ایسی چیز تھی بھی نہیں جس کا کوئی ذکر کیا جائے، وہاں سے میں نے اٹھایا تمہیں۔ ایک بدبودار کیچڑ سے تمہیں اٹھایا، وہاں سے اٹھا کے پھر میں نے تمہیں سینچنا شروع کیا، سنوارنا شروع کیا، اپنی قدرت کے رنگ بھرنے شروع کیے، اپنی کمالات سے تجھے ترتیب دینے لگا، یہاں تک کہ تجھے اپنی صورت کا بنا دیا۔ انا خلقنا آدم علی صورتہ، کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت کا بنایا۔ کہاں سے اٹھایا، کہاں تک لے کے گیا، کتنے کمالات ڈالے، اپنا جمال اس میں ڈالا، اپنا جلال اس میں ڈالا، اپنا کمال اس میں ڈالا، لیکن انسان اپنی ذات کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں انسانی قدروں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے، انسانیت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ دوسرے انسان کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اس سے ناانصافی کرتے ہیں، اس سے زیادتی کرتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو ہی نہیں پہچانا کہ وہ رب ہمارا ہماری ذات میں اتر کے بیٹھا ہے۔ وہ جیسے ہماری ذات میں اتر کے بیٹھا ہے ویسے وہ اگلے کی ذات میں بھی اتر کے بیٹھا ہے۔ وہ جب اگلے کی ذات میں اتر کے بیٹھا ہے تو اس کے اندر بھی جب رب موجود ہے تو اب میں لڑ رہا ہوں تو کس سے لڑ رہا ہوں؟ میں حسد کر رہا ہوں تو کس سے کر رہا ہوں؟ مجھے جلن ہے تو کس سے ہے؟ وہاں اس کے اندر تو رب بیٹھا ہے، اس کے اندر رب بیٹھا ہے، یہاں بھی رب بیٹھا ہے، لیکن یہاں رب کے قیام گاہ کو میں نے جگہ نہیں دی۔ میں نے اپنے دل کو میلا رکھا، میں نے اپنے قلب میں نور نہیں اتارا۔ یہاں آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے، اور آگ ابلیس سے نسبت رکھتی ہے، ابلیس کی تخلیق آگ سے ہے، تو اس کی نسبت یہاں قلب میں موجود ہے، تو اس کی رسائی ہمارے قلب تک موجود ہے۔ مطلب ہم نے ہماری ذات کی یہ خرابی ہے
ہمارے ذات کے اندر رب نہیں بیٹھا، ہم نے اپنے اندر کے مسکن میں، اپنے اندر کے گھر میں ہم نے رب کو نہیں بٹھایا۔ یہ جو مقام خدا تھا، یہ قلب ہمارا مقام خدا ہے۔ بندہ رب بندے دے دلاں وچ رہندا، سونا رب دلاں وچ رہندا۔ اب دلوں کا حال یہ ہے کہ دل پلیت ہیں، دل ناپاک ہیں، دل میلے ہیں، دلوں میں آگ بھرا ہے، تو رب کا نور کیسے اترے گا؟ جب وہ نور اتر کے اس کو پاک اور صاف اور اس کو معطر نہیں کرے گا تو مالک اپنی جگہ پہ جلوہ افروز کیسے ہوگا؟ جب مالک جلوہ افروز نہیں ہوگا تو شیطان جلوہ افروز ہوگا۔ جب شیطان جلوہ افروز ہوگا تو حقیقت میں وہ شیطان یہاں سے جلن اٹھا رہا ہے تو ہم اگلے سے جل رہے ہیں، وہ اندر سے فساد اٹھا رہا ہے تو ہم اس سے لڑ رہے ہیں، وہ اندر سے نفرتیں اٹھا رہا ہے تو ہم اگلے کو گرا رہے ہیں۔ انسانوں کی قدریں مر گئیں، انسانیت کی قدریں مر گئیں، معاشرے میں بگاڑ آ گیا، معاشرے میں فساد آ گیا، معاشرے میں فتور آ گیا، معاشرے میں نفرتیں آ گئی، معاشرے میں قدورتیں آ گئی، معاشرے میں عداوتیں آ گئی۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے اندر رب نہیں بیٹھا۔ جب رب بیٹھا ہوگا تو رب تو اپنے بندے کے ساتھ مہربان ہے، تو یہاں سے وہ مہربانیاں دوسرے کی طرف جائے گی، یہاں سے محبت دوسرے کی طرف جائے گی، یہاں سے عنایت اس کی طرف جائے گی، یہاں سے کرم اس کی طرف جائے گا، یہاں سے رحم اس کی طرف جائے گا، یہاں سے رب کی نورانیت اگلے تک جائے گی، رب کی محبتیں اگلے تک جائیں گی۔ لہذا اگر یہاں رب بیٹھا ہوگا تو یہاں سے یہ ساری الفتوں کی، محبتوں کی، ملن ساری کی ایک فضا قائم ہوگی، ایک ماحول قائم ہوگا، ایک معاشرہ قائم ہوگا۔ معاشرے کے تمام بگاڑ کی وجہ اصل یہ ہے کہ میرے اپنے اندر رب نہیں بیٹھا، اس لیے میں دوسرے کے ساتھ خراب ہوں۔ جب تک میں خود درست نہیں ہوتا، یہاں سے جب تک نور کی ریفلیکشن نہیں جائے گی، یہاں جب تک نور نہیں ہوگا۔ اگر چلو ایک منٹ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہوں، معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ بات سمجھنے والی ہے، ذرا سمجھیے گا۔ میں اگر اپنے آپ کو درست کر لوں، معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے اندر نور پیدا کر لیا تو کوئی بھی نار آ کے نور سے ٹکرائے گی تو نار بجھ جائے گی، نور غالب رہے گا۔ آج جب سامنے سے نار آ کے ٹکراتی ہے تو میری نار میں طاقت ہو کم ہو تو یہ اس کے آگے ہار جاتی ہے، مار کھاتی ہے، اور اگر یہاں سے نار زیادہ طاقتور ہو تو یہ ابھر کے مقابلہ کرتی ہے، لڑ جاتی ہے، اگلے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں نور بھرا ہوگا تو اگلے کی طرف سے آنے والی نار نور سے جب ٹکرائے گی تو وہ بجھ جائے گی۔ ایک دفعہ ٹکرائی بجھ گئی، دوسری دفعہ ٹکرائی بجھ گئی، تیسری دفعہ ٹکرائی بجھ گئی۔ جب بار بار ٹکرا کے وہ بجھتی رہے گی تو زمانہ بھی کہہ اٹھے گا کہ یار کیا بات ہے، اس بندے کی طرف دیکھیں تو صحیح۔ اب جو ہماری صحبت میں آئیں گے وہ ہماری نورانی صحبت سے ان کو بھی نور کا فیض ملنے لگے گا۔ صحبت کا اثر، ہم اپنی صحبت میں، ہم اپنی ذات میں نور اتنا بھر لیں، یہاں رب کو بٹھا دیں، تو جب ہم بادو کھولیں گے جس کو اپنے گلے لگائیں گے تو وہ آ کے سیدھا رب کے گلے لگے گا نا، تو پھر وہ بھی امان میں آ جائے گا، اس کے سینے میں بھی نور اترے گا، اس کے اندر بھی رب کے جلوہ افروز ہونے کی محفل سجنے کا اہتمام شروع ہو جائے گا۔
اس طرح معاشرے میں انسانیت سدھرنے لگ جائے گی، انسانیت کی قدریں بیدار ہونا شروع ہوں گی، انسانیت کی قدر اور منزلت اپنے عروج کو پائے گی، معاشرہ محبتوں کا ایک گہوارہ بن جائے گا، معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، معاشرہ صدق و صفا کا گہوارہ بن جائے گا، معاشرہ اللہ کا پسندیدہ معاشرہ بن جائے گا، معاشرہ ایک جنت نما بن جائے گا، معاشرہ پوری سرزمین پہ ایک رب کی خلافت کا نمونہ بن جائے گا۔ لیکن یہ پوری روئے زمین پہ ہونا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح تخلیق کی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی ارواح کو رکھا، وہاں پہ کچھ ذرے چمک رہے تھے اور کچھ ذرے سیاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، جو ذرے چمک رہے ہیں وہ تیری نیک اولاد ہے، وہ تیری فرما بردار اولاد ہے، اور جو ذرے سیاہ ہیں وہ تیری نافرمان اولاد ہے اور وہ بدکار اولاد ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں ایسی ارواح ہیں جن کو تخلیق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے دوزخ کو بھرا جائے۔ ہر ذی روح اس لیے نہیں تخلیق کیا گیا کہ وہ جنت میں جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ بیٹھا خلیفہ اپنی خلافت کے منصب کے توسط سے اس بندے کی طرف اپنا نور لے جائے اور اس کی ذات کو دھونا شروع کر دے، اس کی سیاہی کو مٹانا شروع کر دے اور اس کی ذات کو چمکانا شروع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ راز رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو تقدیر اس کی تو تھی سیاہ، لیکن نگاہ مرد مومن نے اس کی سیاہ تقدیر کو روشن کر دیا، منور کر دیا۔ لہذا یہ معاشرے میں بگاڑ رہے گا، لیکن ہم نے اپنے رب کی طرف اگر پلٹنا ہے، اگر ہم نے اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی دی ہوئی خلافت کے منصب کو سمجھنا ہے، تو اپنے اندر نور اتارنا پڑے گا، اور اللہ کے وہ بندے جن کے مقدر سیاہ تھے یا جن کی ارواح سیاہ تخلیق ہوئی ہیں، ہم ان تک بھی اس نور کو پہنچا سکتے ہیں، اور ان تک اس نور کو پہنچا کے ان کو منور کرنا، ان کو روشن کرنا بھی خلیفے کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ لہذا انسانیت تب بیدار ہوگی جب آپ اپنے اندر کو پہچانیں گے۔ رب کے کمالات کا مرکز ہو تم، رب کے کمالات کا مرکز ہو تم، رب کے جمال کا مرکز ہو تم، رب کے جلال کا مرکز ہو تم، رب کے انوار کا مرکز ہو تم، رب کے خلیفے ہو تم۔ تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب اپنے رب کو پہچان لیا تو اس رب کی مخلوق کو بھی آپ پہچاننے لگ جاؤ گے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوگا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی حسین اور بڑا ہی محبتوں والا ہوگا۔ انسانیت عروج پائے گی، انسانیت محبتیں پائے گی، انسانیت فلاح پائے گی، انسانیت امن پائے گی، انسانیت محبتیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے اور اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے انوار اور تجلیات کی دریاؤں کی
سیر نصیب کرے، ہمارے قلوب کو منور کرنے اور ہمارے دلوں میں نور اتارنے کی ہمیں توفیق دے، اپنے ذکر کی ہمیں توفیق دے، ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھے، اپنے نور سے تر و تازہ رکھے، ہمارے وجود کے اپنے نور سے تر و تازہ اور پاکیزہ رکھے، آمین، جزاک اللہ۔